السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعباده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مومن کا عقیدہ جو اساسی اور اہم اور خصوصی جو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پاک پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے پس و پش جو منظر اور جو حقیقت ہے اور جس سے وابستگی کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں صحیح فرمائی، اپنی امت کو تعلیم فرمائی، ترویج فرمائی، اسی کی بابت ہم فکر و فہم حاصل کرنے کی جہد میں لگے ہوئے ہیں. یہ دو لفظ، یہ دو آیتیں، یہ دو اللہ کے کلام کے جو دو آیتیں ہیں، یہ اصل میں یہ ایک دعا ہے. اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ رب العزت میں، جل مجدہ میں، یہ ایک قسم کی کیا ہے؟ دعا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج ہر طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں. نجی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، سماجی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، قدرتی پریشانیاں، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا ہم کیا ہے؟ شکار ہیں. جیسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں. دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں ملتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا. آخر اس کے کیا وجوہات ہیں اور کیا اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہو چکا ہے؟ اسلام میں وہی دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں، دقتوں اور نقمتوں کا حل موجود ہے. اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہے، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتے ہیں اور بگڑی ہوئی حالت سدھر سکتی ہے. پریشانیوں میں مبتلا جو ہیں وہ پریشانیوں سے اسلام کے سائے تلے بالکل راحت قدے حاصل کر سکتے ہیں. ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ جل مجدہ ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے. جیسا کہ خود اللہ جل مجدہ ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وما نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اللہ فرماتا ہے اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے. اس طرح دوسری جگہ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے. جس کا مددگار اللہ ہو اس کی دنیا کوئی نقصان کر سکتی ہے، کوئی طاقت اس کا نقصان پہنچا سکتی ہے. بضمانت اللہ تعالیٰ خود
مومنین کے لیے ضمانت، تسلی و تسکین کے لیے پھر ارشاد فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی فلا غالب لکم، تم پہ کوئی غالب، اللہ کی مدد آ گئی تو اس مدد کے مقابلے میں کوئی غلبہ پا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر تم کو وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اصل میں بنیادی طور پر ہمارا انحصار، ہمارا بھروسہ، ہماری امید سب اللہ کی ذات ہے، اور یہی فکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحابہ نے پہنچایا، تابعین، طبع تابعین، یہاں تک کہ اب ہم جو صالحین سے رغبت و ہمنشینی حاصل کرتے ہیں ان کی بھی فکر ہم کو یہی ملتی ہے، اسی عقیدے کی طرف وہ ہم کو لے کے چلتے ہیں۔ یہاں ایک مومن کے یہ عقیدے بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ ملاؤں کے پاس جا کے یا چند دنوں میں لوگ جو ہے خدا ترس بن جاتے ہیں، ان کے پاس جا کے بولتے ہیں اللہ کی مدد کیجئے، آپ ہماری امداد کیجئے، ایسے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔ یہ سمجھے ذرا، بات بہت نازک ہے اور بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں۔ جا کے جو بولتے ہیں حضرت تم کرے تو ہو جاتا، تم چاہے تو ہوتا، تم کر دو، نعوذ باللہ، یہ صریح طور پہ جو کلمات ہے، یہ جو تقاضا ہے، یہ جو طلب ہے، جو 4 لیمو لا کے دکان کے سامنے پھینک کے گراہ کھولا سمجھ رہی، تعویذ لا کے باندھ کے سمجھ رہی کہ امن و امان میں آ کے سمجھ رہی، تو یہ جو فکر دی جا رہی ہے، جو دینے والے بیٹھے ہوئے ملا ہیں، یہ سب لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بات سمجھے میں کس انداز سے بول رہا ہوں، کیا الفاظ بول رہا ہوں، اور یہ بات عام امت میں ہے نہیں ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ چونکہ حال ہی میں کچھ اور خاص کر عورتوں کا عقیدہ بڑا خطرناک ہے، اس کے اندر خطرناک۔ ابھی جنے آئے بولے حضرت میرے کو بہت دن سے طبیعت خراب ہو رہی ہے، ویسا ہو رہی ہے، ایسا ہو رہی ہے، یہ وہ ہے، تھوڑا پانی پڑ کے دیا، تھوڑا بھائی یہ کام کرو، تھوڑی تدبیر بتایا، کرے، اللہ تعالیٰ کو شفا دے دیا۔ اب آگے بولے حضرت آپ کرے تو ہوگا، نعوذ باللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، دوا لیتے، تشخیص کرتے، تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے مومن کے اندر کہ دوا کی تشخیص اس نے کیا، دوا کی تجویز اس کی ہے، تشخیص اس کی ہے، مگر شفا اللہ دیتا ہے، ہر بیمار کی شفا اللہ دیتا ہے۔ تو جیسے مادی اعتبار سے دواؤں کے ذریعے ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، ویسے ہی روحانی طور پہ اگر کوئی دعا پڑھ دیتا ہے، سورہ پڑھ دیتا ہے، یا کوئی آیت پڑھ کے پڑھ دیتا ہے، تو شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ شفا تو یہ بولنا کہ آپ کرے تو ہو رہا، آپ چاہے تو ہو جاتا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایسی فکر یہ کیا ہے؟ بنیادی تعلیم حاصل نہ کرنے کی علتوں سے، نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری امت پریشان حال۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے آیتوں سے تشریح ہو رہی ہے، آیتوں سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مدد مومن کے لیے مسلمہ ہے، مگر مومن کو اس کی طلب کے لیے کیا کرنا ہے؟ سعی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو یہاں پہ غیر اللہ کا لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں تو یہ نہ کو سب جیسے عام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ملا غیر اللہ نہیں ہے، دعائیں پڑھ کے پکنے والا غیر اللہ نہیں ہے، بولیے یہ کیا بنا لیے اپنے آپ کو، کیا کی سمجھتا، ایسا روپ سے بات کرتا، ارے ترے خصاب کے چھرے سب چلتے، لوگوں نے کیا کر، اور لوگ پاؤں پہ کرتے رہتے، پڑھتے رہتے۔ یہ کئی کو رب کو چھوڑے تو درے در کے ٹھوکروں کی زندگی بھائی، یہ مسلمہ ہے بھائی۔ ہم جب حضرت خلیل اللہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتے تو ان کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں، ہر کسی کے لیے ریسپیکٹ ہوتی تھی، جو جتنا مجبور تھا اس کو اتنی
بڑی ہمدردی سے پیش آتے اور دیکھتے سمے آتے کہ یہ مجبور ہے، یہ پریشان ہے، اور اس کو تسلی سے کیا کرتے تھے، اس سے تسکین دیتے تھے گفتگو سے. اور کوئی چیز کے ساتھ کمزور ایمان کا ہے، بہت مجبور ہے، اور ایسا ہے کہ انہیں ایمان سے ہاتھ دھونے کی در پہ ہے، تو ویسے پر بیساکھی کے طور پر اس کو کچھ تو بھی لکھ کے دے دیتے. یہ سمجھے یہ کیا ہے، کمزور ایمان والوں کے لیے پلیتے تعویذ ہے، ورنہ اس کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا بات؟ کیا وہ زمین ہے بے جان کہ اس کے اندر جو ہے نا داغے تعویذ ڈال دیا تو پانی نکل دیں گے؟ ایمان والا ہے اور اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل ہے، اور دل عرش الہی، اور دل کو منور کرنے کے لیے کیا ہونا؟ ذکر ہونا، اللہ کا ذکر ہونا. نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، آئے حضرت آپ کر دیجئے. سمجھ جائیے یہ جو عقیدہ ہے باطل عقیدہ ہے. حضرت بھی وہ حضرت وہی حضرت ہوتے ہیں جو حضرت اللہ کی طرف لے آتے ہیں. جیسے دیکھے تو اللہ یاد آنا، وہ اللہ والا. آپ سن رہے نا 2 جمعہ سے، جیسے آپ کسی مومن کا دیدار کرے تو اس کو دیکھتے ہی خدا یاد آ گئے تو سمجھ جاؤ وہ پورے اللہ والا. دیکھتے کہ اللہ یاد آ رہا. اب یہاں پہ عبداللہ یاد آ رہا تو عبداللہ کا تصور ہے تو کچھ تعلیمات ہیں، اس کے انکار نہیں، اس سے ہم بری نہیں ہو سکتے، مگر یہ جو عمومی طور پہ امت کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس معاملات کے اندر بنیادی طور پہ جو فکر رکھنا ہے یہ عقیدے کی حفاظت کرنا ہے کہ حقیقی طور پہ ہمارا یاور اور مددگار کون ہے؟ اللہ جل مجدہ ہے. اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اللہ کا فرمان ہے. دیکھیں یہاں پہ جو آیت ہے یہ کفار و مشرکین کے لیے خالص کفار و مشرکین کے لیے، مگر کچھ کشف فہمی، دین کی دوری، نام لیوا مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے، خفیف سی آئی ہے، مگر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسکم ینصرون. اللہ فرماتا ہے اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو اگر واقعی سب کو شفا دے کے بیٹھا ہوا ہے تو خود کے حالات سنبھال لیتا نہیں. خود کے حالات اتنے ابتر اور برے رہتے، اگر آپ جا کے اس کی قربت میں بیٹھ کے دیں گے تو انہیں خود گھرستی سنبھال نہیں سکتا، اب تمہاری زندگیاں سنبھالے گا. ہاں اب دیکھو خیر اللہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم زیادہ رہے، بہلوب میاں کے بیٹے علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ہم زیادہ رہے. ہم کافی اللہ والوں کے خریدتے ہیں، ہم دیکھیں تو ان کی سب سے پہلے وہ اپنی زندگی سنوارے ہوئے تھے. ان کی آل اولاد میں کوئی بد کردار ایسا نہیں. آپ سمجھے ذرا، بڑے اخلاق والے اور حقوق العباد کی رعایت خود بھی رکھتے، اپنی آل اولاد کو بھی سکھاتے، اور بڑے ہمدرد اور رحم دل. اگر کجی سے کجی رکھنے والا ان کے پاس آتا تو ان سے مانوس ہوئے بغیر نہیں رہتا. یہ ان کے اخلاق حسنہ. نہ اخلاق ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے. ایسا شخص مدد کریں گا، خود اپنی زندگی کی مدد نہیں کر سک رہا انہیں، تمہاری کیا مدد کریں گا؟ نہیں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے ایسے باطل عقیدے رکھنے والوں کے لیے متنبہ کرنے والی آیت ہے کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اب یہاں اس اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ جل مجدہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا کہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مدد کرتا ہے. اب سب سے پہلا عقیدہ جو ہے اللہ پر صحیح ایمان، اللہ پر صحیح ایمان لانا. ہم یہ ایک ہی سیخ پہ گفتگو سمٹ لیں گے کیونکہ وقت ساتھ چھوڑ رہا ہے، 2-4 منٹ لوں گا. یہ ایک ہی سیخ آج بیان کروں گا اور مزید 5 سیخیں رہیں گی انشاءاللہ آئندہ جمعہ رکھوں گا. تو اللہ پر صحیح ایمان، جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں. یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے، ایسے ایمانداروں کی مدد کرتا ہے، اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. اب بولیے، دیکھیے اللہ کیا فرما رہا، ایمان والوں کی امداد کرنا ہم پہ لازم ہے. یہ کس کا ارشاد ہے؟ حق ہے برا اللہ تعالیٰ. تو یہ مومنین کے لیے تسلی و تسکین و راحت کدے بنا دے جائے.
یہ میری پوری گفتگو میں کہیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ مزارات اولیاء اللہ کی زیارت نہ کرو، ان کے پاس نہ کو جاؤ، ان کے جانے تو فائدہ ہی ہوتا، مگر جانا کیسا؟ یہ ضمن اس لیے بول رہا ہوں کہ کیا ہے کہ باہر نکل کے ہمارے مسلم میں کہیں بولے دیکھو وہ صاحب کیا بول رہے ہیں، بول کے شروع ہو جائیں گے، پھر زیارتیں کرنے والے اللہ والوں کی ان کے بھی خلاف ہو جائیں گے. وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. یاد رکھیے وہ کیا چیز الگ ہے. اگر وہ وہاں پر بھی کوئی بھی ان کو تم کر دو حضرت بول کے جا رہا ہے تو غلط ہے. یہ سوچ کے جا رہا ہے کہ وہاں جا کے اللہ کے انوار و تجلیات اس نیک بندے پر برستے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اور وہاں دعا کریں تو اللہ قبول کرے گا. تو اس کی بھی ضمانت، اس کا بھی تفسیر، اس کی بھی حقانیت، اس کا مفہوم بھی قرآن سے ملتا. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے جو ہے نا، جہاں مریم تھی وہ مقام پہ جا کے، وہ خانے میں جا کے کیا کیے؟ اولاد کے لیے دعا کیے، ان کو اولاد نصیب ہوئی، جبکہ وہ عمر اولاد ملنے کی نہیں تھی. تو اللہ والوں کے جہاں مسکن ہوتے ہیں، اللہ والوں کا بسیرا ہوتا ہے، اللہ والے جہاں رہتے ہیں وہاں دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے. یہ ضمن اس لیے بول دیا کہ بھئی کہیں متنفروں کے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اور دوسروں کو موقع نہ مل جائے کہ بھئی دیکھو خطیب صاحب نے کیا بول دیا، ان کے معنی بدل کے کام نہ کریں. تو بہرحال اللہ ضمانت دے رہا ہے مومنین کو، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مجھ پہ اللہ مجھ پہ حق ہے. کن کا حق ہے؟ مومنین کا. مومنین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ اپنے پہ لازم بنا لیا ہے. اور ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل قوان کفورا. فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومن کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے. سچے مومنین کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے، اور کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. تو ہم شکر گزار بننا، جتنی نعمتیں نصیب ہو رہی ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. ہر نعمت کے عوض میں ہمیں شکر کرنا چاہیے. اور شکر کرنے سے فائدہ کیا ہو رہا؟ آپ ایمان میں مومن کے منصب پہ مستحکم ہو رہے ہیں، اور جب مضبوط ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے مومنین کے کوئی دشمن بنتے ہیں تو ان کی مدافعت، ان کو دفاع کرنے کا کام، ان کو دور کرنے کا کام، ان سے دور رکھنے کا کام کون کرتا؟ اللہ کرتا. اس لیے دیکھیے اللہ والوں کی مدد کیسی ہوتی کہ دشمن بھی آیا تو ان کے زیر ہو جاتا، ان کا ہمنوا ہو جاتا، ان کے چاہنے والا ہو جاتا. تو یہ کون کرتا؟ تصرف کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ والے اللہ کے مومن بندے اور کامل ایمان والے ہوتے ہیں، ایک درجے ولایت میں پہنچتے ہیں، تو اللہ ان کی ایسی امداد کرتا ہے کہ دشمن بھی آ کے ان کا کیا بن جاتا ہے؟ دوست بن جاتا ہے. آج ہمارے اندر عقیدے میں کمی آنے سے نقصان ہو رہا ہے. پھر بتایا گیا کہ ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومَ الْأَشْهَادُ. اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. آج ایمان کے دعوے دار کی بہتات ہیں، مگر اکثر لوگ اپنے عقیدے میں باطل پہلو لا چکے ہیں. یہ جو ملاؤں کے درے در جا کے اپنی ایمان چھوڑ دے رہے ہیں، نہ نماز کے پابند ہیں، نہ روزے کے پابند ہیں، نہ اللہ کے ذکر و اذکار سے مانوس ہیں، نہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر تر ہے. بس جاتے ہیں کہ مول صاحب یہ دے دو، مولانا وہ دے دو، ملا صاحب یہ کر دو، ملا صاحب وہ کر دو. یہ جو ہے نا شرک خفی ہے، کیونکہ انہوں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہی. مسجد میں 5 وقت نماز کے پابند نہیں، گھر میں قرآن پڑھنے والا کوئی موجود نہیں، نہ عورتیں پڑھ رہی ہیں، نہ مرد پڑھ رہے ہیں، نہ بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی طرف مائل نہیں، اللہ کے ذکر و اذکار کی طرف مائل نہیں، اللہ کی عبادت کی طرف مائل نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کی مصیبتیں دنیا داری پوری اچھی چلے. تو ابھی ہمارا موضوع ہم سمیٹ رہے ہیں بھائی، 2 منٹ پڑھ رہے ہیں، ذرا صبر کریں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. فرماتا ہے ان میں اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں. ظاہر میں نام رکھ لیے زبیر، عبداللہ، فلاں فلاں، مگر جب
اللہ کی عبادت نہیں کر رہی، ایاک نعبد نہیں بول رہے، وایاک نستعین کی طرف کوئی فکر و فہم نہیں ہے، یہ سب اندھے پن میں آ گئے اور کجی آ گئی. اب کر رہے ہیں کیا؟ بس جا رہے ہیں، فلاں مولانا یہ کر دو، فلاں ملا یہ کر دو، حالات ایسے ہیں، بچی ویسی ہو گئی، داماد یہ کر رہا، گنو وہ کر رہا، انہیں یہ کر رہا. یہ جو ہے نا، یہ سب چھوڑے خدا کا در، ہو گئے تم درے در. یہی حالت ہے نا. اللہ کے در پہ کتنے آ رہے ہیں، کتنے نماز کے پابند ہیں بتائیے. نماز کے ذریعے اللہ مدد کے طلب کرنے کے لیے بول رہا ہے. آگے آنے والے انشاءاللہ 6 زمرے بڑے اہم ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور اس طرف توجہ فرمائیں گے. انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، عقیدہ راسخہ عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کے طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. حضرات